بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ ذوالجناح۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یا ان کے دور میں ایسے گھوڑے بھی پائے جاتے تھے کہ جن کے پر ہوتے تھے اور ان میں طاقت پرواز ہوتی تھی۔ بعض روایات کے مطابق یہ گھوڑے دراصل جنات کی ایک قسم تھے اور اس کے ماتھے پر ایک چمکدار سینگ یا ابھار ہوا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس طرح کے گھوڑے ناپید ہو گئے۔ مغربی دیومالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکارن کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اس طرح کے گھوڑے تھے۔ یہ بات پھر سامنے آتی ہے کہ ذوالجناح کی منسوبیت ایسے گھوڑوں سے ہے کہ جن میں طاقت پرواز ہوتی تھی۔ ذوالجناح نہ صرف غیر معمولی جسامت اور خد و خال کا مالک تھا بلکہ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ اس میں جو کچھ بھی تھا سب کا سب غیر معمولی تھا۔ سب سے بڑھ کر اس جاندار کو کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی سواری ہونے کا شرف حاصل تھا۔ یہ ایسا شرف ہے کہ اس پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ ذوالجناح کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے علاوہ 3 اماموں کا دور بھی دیکھا اور ان کی سواری میں رہا۔ جس طرح بعض افراد کا نظریہ ہے کہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا بلکہ ایک جن تھا جو حکم ربی کی اطاعت میں گھوڑے کی شکل میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی خدمت پر مامور تھا۔ 61 ہجری میں اپنے فرض کی تکمیل کے بعد اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ذوالجناح دراصل ایک فرشتہ تھا جو اللہ کی طرف سے خاندان رسالت کی خدمت پر مامور تھا۔ اس کا خدمت کے علاوہ ایک اور مقصد بھی تھا کہ اس کو یوم عاشور کے واقعات کا گواہ بننا تھا، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ عدل کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ حجر اسود دراصل ایک فرشتہ ہے جو عہد الست کا گواہ ہے۔ اس کو پتھر کی صورت میں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اس دنیا میں اس بات کی گواہی درج کر سکے کہ کون سے لوگ عہد الست پر قائم رہے۔ اسی طرح جب کربلا میں انصار حسین علیہ السلام یکے بعد دیگرے شہید ہو رہے تھے اور امام مظلوم اپنے انصار کی جرأت، بہادری، جانثاری اور قاتلوں کی شقی القلبی، بے رخی اور سنگ دلی اور ظلم کے گواہ بنتے رہے، وہاں ذوالجناح بھی ان سب باتوں کا گواہ بنتا رہا۔ یوم محشر کو جب ذات عدل کے سامنے کربلا کا مقدمہ پیش ہوگا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوسرا گواہ ذوالجناح موجود ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ذوالجناح تو بے زبان جاندار ہے، مانا کہ محشر کو وہ زندہ موجود ہوگا، مگر گواہی کس طرح دے گا؟ تو عرض ہے کہ اگر انسان کے جسمانی اعضاء اس کے بارے میں گواہی دیں گے، حجر اسود پتھر کی صورت ہو کر گواہی دے گا، تو اللہ کے حکم سے ذوالجناح کے گواہی دینے میں کیا امر مانے ہو سکتا ہے؟ رب نے اپنی قدرت کا مظاہرہ اس دنیا میں بھی دکھا دیا کہ مستند تاریخ کے مطابق ذوالجناح نے یوم عاشور انسانی آواز میں کلام کیا تھا۔ اس کا ذکر آگے اپنے مقام پر آئے گا، مگر اس سے اس نظریے کو وزن حاصل ہوتا ہے کہ ذوالجناح کی تخلیق خاص طور پر خاص مقصد کے لیے ہوتی تھی۔ یہ کوئی عام گھوڑا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ دشت کربلا کے پرہول مقام پر 3 پہر تک جاری ستم کو برداشت کرنا کسی عام جانور کے بس کی بات ہرگز نہیں تھی۔ ہر شہید کی پکار پر یہ بے زبان حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جاتا، اس کے وقت نزا اور دم آخری کا گواہ بنتا
اور پھر اس شہید کا ظلم و ستم سے تار تار اور خون سے شرابور لاشا اپنے اوپر اٹھا کر خیمہ میں واپس آتا۔ اس کو 3 دن کی بھوک پیاس کا احساس بالکل نہ تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ جب جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدری جلال دکھایا تو اس جاندار نے مورخ کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا کہ رہوار حسینی گھوڑا نہیں کسی اور دنیا کی مخلوق نظر آتا تھا۔ اس کی چال میں باد سرسر کی تیزی تھی، اس کے انداز کڑکتی ہوئی برق کی مانند تھے، اس کی سانسوں میں رعد کی گرج تھی، اس کی ٹاپوں سے زلزلے کا گماں ہوتا تھا، اس کے آگے آنے والے کی خیر نہ تھی اور اس کے پیچھے جانے والے کی دنیا اندھیر تھی۔ اس پر بھی یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور اس کی عمر بھی کوئی کم نہ تھی۔ اس وقت اس کی عمر نصف صدی کے قریب تھی، مگر اس کا بانک پن قابل دید تھا۔ رسول پاک کے کچھ ذاتی گھوڑوں سے متعلق آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ آپ کے پاس بہت سارے سواری کے جانور تھے، جن میں اونٹ اور گھوڑے تھے۔ جاندار سب سے زیادہ جو مشہور ہوا اور تاریخی اہمیت حاصل کر گیا وہ ذوالجناح ہے۔ ذوالجناح کے معنی کا ذکر الگ عنوان میں درج ہے، یہاں ذوالجناح کی آمد کا ذکر مناسب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالجناح کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کی صورت پیش کیا گیا تھا۔ واقعہ کے مطابق مصر کے علاقے سکندریہ کے بادشاہ مقونس نے رسول پاک کی خدمت میں ایک خاتون جناب سودا بنت زمع اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سودا بنت زمع کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو حضرت نے پرورش کے لیے مولا علی علیہ السلام کے حوالے کیا۔ میں انشاءاللہ اگلی قسط میں باقی تفصیل آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اور پوری ویڈیو دیکھیے گا، اس کی کچھ اقساط جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔